بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے جا رہا تھا، بہت سے رفیق ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھے تنہائی کا غلبہ ہوا اور دل میں تقاضا ہوا کہ سب کا ساتھ چھوڑ کر اکیلے چلوں۔ میں نے اس راستے کو چھوڑ کر جس پر سب چل رہے تھے ایک دوسرا تنہائی کا راستہ اختیار کر لیا، اور میں 3 دن اور 3 رات برابر چلتا رہا۔ نہ تو مجھے ان میں کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا، نہ کوئی اور حاجت پیش آئی۔ 3 دن رات چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بڑا شاداب، سرسبز اور قسم قسم کے پھول اور پھل اس میں لگے ہوئے، جو بڑے مہکدار تھے، اور اس کے بیچ میں ایک چشمہ ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو جنت ہے، اور میں سخت حیرت میں پڑ گیا۔ میں اسی فکر و سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی نظر آئی، جن کے چہرے تو آدمیوں جیسے تھے اور ان پر مرقع چادریں اور خوشنما لنگیاں تھیں۔ ان لوگوں نے آ کر مجھ کو گھیر لیا اور سلام کیا۔ میں نے جواب دیا اور کہا کہ تم کہاں، میں کہاں۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ جنات کی قوم ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں ایک مسئلہ میں اختلاف ہو رہا ہے، اور ہم جنات میں سے جنہوں نے بیت العقبہ کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا پاک کلام سنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے چھوڑا دیا، اور یہ جگہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے مزین فرما دی۔ میں نے پوچھا کہ اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا ہے؟ میرے اس سوال پر ایک شخص نے اس میں سے تبسم کرتے ہوئے کہا کہ ابو اسحاق، اللہ جل شانہ کے بھی عجیب بید ہیں۔ اس جگہ تمہاری قوم کا بھی کوئی شخص بجز ایک آدمی کے نہیں آیا۔ ایک جوان تمہارے جنس سے آیا تھا، اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ اس کی قبر میں نے دیکھی، اس پانی کے تالاب کے کنارے تھی۔ اس کے گرد چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ایسے پھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ جن کہنے لگا، اس جگہ کے اور اس جگہ کے درمیان اتنے مہینے کا کہا، یا اتنے برسوں کا راستہ ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا، اس جوان کا حال مجھے بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے سنایا کہ ہم لوگ اس چشمہ کے کنارے بیٹھے ہوئے عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے پوچھا کہ جوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ شہر نیشاپور سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ اس شہر کو چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 7 دن ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا شہر سے کس ارادہ سے چلے تھے؟ اس جوان نے کہا میں نے اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد سنا ہے، ترجمہ، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کسی طرف سے بھی کوئی مدد نہ کی جائے۔ ہم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ انابت کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب عذاب کا بیان کرنا شروع کیا تو ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس قصہ سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس جوان کی قبر کے نزدیک گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا تھا۔ اتنا بڑا تھا جیسے بڑی چکی ہو، اور اس کی قبر پر بھی الفاظ لکھے ہوئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے، اور نرگس کے ایک پتے پر انابت کی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا۔ جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا، میں نے اس کا مطلب بتایا،
تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس پر جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر مجھے کچھ غنودگی سی آئی، اس کے بعد جو میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ کے پاس تھا، یعنی جو تنعیم کے پاس مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے پاس رہا، 1 سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ اس کے چند ایام بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور مزید اس طرح کے اچھے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔